ہم روز شام کو اس مخصوص راستے پر سیر کو نکلتے تھے۔ یہ ٹیڑھا میڑھا جنگلی پھولوں سے بھرا راستہ، جسے ہم زندگی کا راستہ کہتے تھے، اس پر ساتھ ساتھ چلنا ہمیں ایک میٹھے خواب جیسا لگتا تھا۔ جس روز یہ حادثہ ہوا، اس شام بھی جون میرے ساتھ تھا، اور ہم محبت کے اس راستے کو ایک دوسرے میں گم محویت سے کرتے جا رہے تھے۔ ہماری لب خاموش تھے، لیکن کان ہمارے دلوں کی سرگوشیاں سن رہے تھے۔ اچانک میری سینڈل کے تلے پتھر آ گیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ڈلوان سے نیچے لڑکتی چلی گئی۔ میرے سر پر اتنی شدید چوٹ لگی کہ میں بینائی سے محروم ہو گئی اور زندگی کے راستے ٹولنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ حادثے سے ایک ماہ قبل جون سے میری دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہمارا شادی کا پروگرام پکا تھا۔ این ممکن تھا کہ اسی سال موسم بہار میں ہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے، مگر گرتے وقت جون کا ہاتھ یوں میرے ہاتھ سے چھوٹا کہ ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کہنے کو یہ حادثہ تھا، لیکن یہ محض حادثہ نہیں، میرا جون سے بچھڑ جانا تھا۔ وہ ساتھ تھا تو ایک دنیا ساتھ تھی، وہ نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا۔ دل بھی امنگ رہی اور نہ پھولوں میں رنگ، نہ خواب رہے نہ خیال۔ اس کے بن سکھ چین حرام اور جینا دشوار ہوا۔ پہلے زندگی میں اندھیرا ایک معمولی شے تھی، مگر اب اندھیرے کا اصل مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب ہر تعلق ایک واہمہ اور ہر رشتہ ایک فریب تھا۔ آنکھیں کیا گئی، ہم بچڑ گئے، جذبے سو گئے، آرزوؤں کو موت آ گئی اور زندگی ایک سزا بن گئی۔ بینائی سے محرومی میرے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ دوست بھی زیادہ دنوں تک دوستی کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ کسی کو اتنی فرصت تھی کہ دن رات میری دلجوئی کرتا۔ یہاں لندن میں تو لوگ لمحوں کا حساب رکھتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو رائگاں جانا نہیں دیتے۔ جون پر انحصار تھا کہ یہ سمجھ کر کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے بلا شبہ کچھ دن دلجوئی کی بھی، اور کئی بار اپنے اس عہدے کو دہرایا کہ وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ میری بینائی کو دینے سے اس کے ارادے میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، لہٰذا وہ جلد مجھ سے شادی کر لے گا۔ لیکن میں نے تھوڑے ہی دنوں میں بعد محسوس کر لیا کہ جھوٹ کی یہ گاڑی اب زیادہ دور تک چلنے والی نہیں ہے۔ جون نے شعوری کی کوشش کی کہ اس کے دل کی بدلتی کیفیت مجھ پر اشکار نہ ہو، مگر میں نے بینائی کو کر احساس کی دولت پالی تھی۔ میں وہ باتیں بھی محسوس کر لیتی تھی جو عام حالات میں درگزر کر دی جاتی ہے۔ جلدی مجھے علم ہو گیا کہ وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ اب مجھ سے سلیقے کے ساتھ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا تاکہ مجھ کو یکدم جھٹکا نہ لگے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادہ آزادی سے مل سکے۔ میرا وجود اب اس کی روح پر ایک ایسا بوجھ بن گیا تھا جسے وہ نہ اتار کر پھینک سکتا تھا اور نہ ہی عمر بھر اٹھا کر چلنے کا اس میں حوصلہ تھا۔ یہ تکلیف دہ سچ جو ہی مجھ پر آشکار ہوا، میں نے خود اس سے ترک تعلق کی ابتدا کر دی تاکہ جدائی میں وقت کم خرچ ہو اور تکلیف بھی کم ہو۔ وقت تو کم لگا اور ہم جدا ہو گئے، مگر تکلیف صرف مجھے ہوئی، جون کو نہیں۔ جو میرے دل کا حال ہوا بیان نہیں کر سکتی۔ مختصر یہ کہ ہر سانس ایک فرد جرم اور ہر سوچ ایک سولی بن گئی تھی۔ میں دن کی روشنی میں بھی اپنے روح کے سنسان شہر کے اندھیری گلیوں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ ایک کانتی لڑکی جس نے دنیا کی رنگینیاں دیکھ لی ہو، جس نے اپنا محبوب اور اس کا پیار بھی دیکھ لیا تھا، جسے اس نے اپنا سب کچھ سمجھا، اب اسے بے نور آنکھوں والی لڑکی کا کوئی نہ رہا، اور محبوب نے بھی محض اس باعث الوداع کہا کہ ایک اتفاقی حادثے نے اسے بے نور کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس ہستی کا درد محسوس کر سکتا ہے؟ یہ میرا درد تھا اور مجھے ہی سہنا تھا۔ یہ میری آگ تھی اور مجھے ہی اس میں چلنا تھا۔ یہ درد جدائی کی آگ تھی جو میرے دل و دماغ، جسم و جان، رگ رگ اور نس نس کو جلا رہی تھی۔ روح کی تب پاتال تک یہ آگ نہ ٹھنڈی ہوتی تھی اور نہ فنا ہوتی تھی۔ سوچتی تھی کہ کاش یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا، اور اگر ہونا بھی تھا تو کاش جون سے مجھ سے نہ ملا ہوتا۔ کیا کہوں، ان دنوں کیا کچھ اس دل زار پر نہ گزری، ایک ایسے وقت جب مجھے محبت اور سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ میرے ارد گرد کوئی نہ رہا،
میں نے خود کو سمجھایا کہ صدمے کو حوصلے سے برداشت کرنا ہے اور جو مردی سے جینا ہے، کیونکہ اب زندگی اپنی مجزونوں کے ہم رکاب ہو جانے سے اب میری تنہائی ایک قدر ویران نہ رہی تھی۔ اس نئے بے زبان ساتھی نے میری سنسان زندگی کو دلچسپ بنا دیا تھا۔ جب میں اکیلا پن محسوس کرتی تو زونوں سے بات کرتی، پیار سے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تو وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتا، مجھ سے کھیلتا اور مسرت بھری آوازیں نکالتا۔ وہ میرے نزدیک کسی خطرے کو محسوس کرتا تو غرانے لگتا یا بھوکنا شروع کر دیتا، مجھے اداس دیکھ کر میرے پیروں میں لوٹنے لگتا، تب میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا اور میں خدا کی مشکور ہوتی جس نے اس دنیا میں صرف انسانوں کو ہی نہیں، وفادار جانوروں کو بھی پیدا کیا تھا، جو جانور ہو کر بھی انسان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پیار کے غوث بے وفائی کا درد دامن میں نہیں ڈالتے تھے اور بے زبان ہو کر بھی پیار کا جواب پیار سے دینا جانتے تھے۔ رومیو سے سمجھوتے کے ساتھ یوں ہی گزارنی تھی تو آج ہی کیوں نہیں؟ کل کا انتظار کیوں؟ پھر مجھے خبر ملی کہ جون نے شادی کر لی ہے اور نئی زندگی کی شروعات کر کے بہت خوش ہے۔ وہ ہنی مون پر گئے ہیں۔ میری ایک مشترکہ دوست یہ خبریں مجھے دیتی تھی۔ انہوں نے نیا کر لیا ہے، اسے سجا رہے ہیں اور اپنی دنیا کو مزید خوبصورت بنا رہے ہیں، مگر مجھے کیا؟ میری دنیا تو اندھیر ہو چکی تھی۔ انہی دنوں بلائنڈ رجسٹریشن والوں سے میرا رابطہ ہوا۔ مجھے معمول کی زندگی گزارنے کے لیے کسی آنکھوں والے کی ضرورت تھی جو ہر قدم پر میری رہنمائی کر سکے اور مجھے ٹوکروں سے بچا سکے۔ گھر میں بازار میں چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے میری مدد کرنا ایک طرح کی غلامی بھی تھی جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ ایسوسی ایشن کی طرف سے مجھے ایک پیارا سا مددگار عطا ہوا۔ یہ ایک صدایا ہوا کتا تھا جو نابینا انسانوں کے لیے لاٹھی کا کام کرتا تھا۔ ان کتوں کی تربیت پر یہ ادارہ بڑی محنت کرتا تھا۔ ان کو شہر کے تمام علاقے، بازار، حتیٰ کہ دکانیں اور ان کے نام تک یاد کرا دیے جاتے تھے۔ میری ایک بڑی مشکل حل ہو چکی تھی۔ زونو ہر دم میرے ساتھ رہتا تھا، میں جہاں بھی جاتی، سڑک پر سیل کے لیے، گھر میں یا بازار میں، وہ قدم بعد قدم میرے ساتھ رہتا، مجھے گڑھوں، کئیوں اور اونچے نیچے راستوں سے بچاتا اور سیدھے راستے پر چلاتا۔ جب میں اسے کہتی کہ میرے پیارے دوست آج فلاں بازار کے فلاں سٹور پر جانا ہے، تو وہ میری آنکھیں بن جاتی اور مجھے میری مطلوبہ جگہ لے جاتا۔ ہم اکٹھے بازار میں سے گزرتے، شاپنگ کرتے اور گھر آ جاتے۔ زونوں کے ہم رکاب ہو جانے سے اب میری تنہائی اس قدر ویران نہ رہی تھی۔ اس نئے بے زبان ساتھی نے میری سنسان زندگی کو دلچسپ بنا دیا تھا۔ جب میں اکیلا پن محسوس کرتی تو زونوں سے باتیں کرتی، پیار سے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تو وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتا، مجھ سے کھیلتا اور مسرت بھری آوازیں نکالتا۔ وہ میرے نزدیک کسی خطرے کو محسوس کرتا تو غرانے لگتا یا بھوکنا شروع کر دیتا، مجھے اداس دیکھ کر میرے پیروں پہ لوٹنے لگتا، تب میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا اور میں خدا کی مشکور ہوتی جس نے اس دنیا میں صرف انسانوں کو نہیں، وفادار جانوروں کو بھی پیدا کیا تھا، جو جانور ہو کر بھی انسان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پیار کے غوث بے وفائی کا درد دامن میں نہیں ڈالتے تھے اور بے زبان ہو کر بھی پیار کا جواب پیار سے دینا جانتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں زونوں پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنے لگی کہ انسانوں سے توقعات لگانا چھوڑ دی اور میرا انسانوں کی دنیا سے جذباتی تعلق بھی باقی نہ رہا۔ لوگ ذرا دیر کے لیے ملتے، ہمدردی کرتے اور اپنی مصروفیت میں گم ہو جاتے۔ میں ان کی ملاقاتوں کے لیے ایک ایک پل کو یاد کرتی رہتی اور وہ بھول بھی چکے ہوتے۔ اب میرے لیے انسانی رشتوں اور کاغذی پھولوں میں کوئی فرق نہ رہا تھا، جن میں صرف دکھاوے کا حسن ہوتا ہے مگر خوشبو نہیں ہوتی۔ میں جب اپنے روشن دنوں کو یاد کرتی تو اکثر زونوں سے کہتی، میرے پیارے دوست انسانوں کی روحیں مر چکی ہے، اب صرف روبوٹ رہ گئے ہیں۔ تم جیسوں سے ناتا اچھا ہے، تمہارے اندر ایک جانور کی روح صحیح، مگر ابھی اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی، تم زندہ روح والے ہو۔ تب وہ میری تائید میں بونکنے لگتا،
جیسے میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو اور وہ میرے گرد چکر کاٹنے لگتا۔ کئی سال اسی طرح بیت گئے، میں زونوں کی اور وہ میرا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ ہم میں جدائی کا تصور محال لگتا تھا۔ میں ایک منٹ اس کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ وہ ایک پل میرے بنا رہ پاتا۔ ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جس دن زونو موجود نہ ہوتا مجھے کھانا اچھا نہ لگتا۔ ایک روز میں نے اسے کہا، دیکھو زونو، آج شاپنگ کرنی ہے، تیار رہو۔ اس کے بعد ہم اپنی مخصوص سڑک پر ٹہلنے چلے گئے، زندگی کے راستے پر۔ زونو اس راستے کو خوب پہچانتا تھا، جس سڑک کے ساتھ میری زندگی کی خوبصورت یادیں وابستہ تھی۔ اب میں اس راستے کے اطراف کھلے پھولوں کو دیکھ کر تو نہ سکتی تھی، لیکن ان کی مہک کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، جو مجھے ماضی کے خوبصورت دنوں کی طرف لے جاتی تھی۔ اس راستے پر ٹریفک نہیں چلتا تھا، سڑک پر سکون رہتا اور وہ سنسان و خاموش رہتی تھی۔ یا مجھے سوچنے میں دشواری ہوتی تھی اور نہ چلنے میں، کیونکہ زونو میرے آگے آگے چلتا اور کہیں پیچ و خم آ جاتا تو بونگنے لگتا۔ تب میں اپنی چوڑی سے راستہ ٹٹول لیتی تھی۔ جب سڑک کے سامنے ڈلوان آ جاتی تو زونو رک کر میرا دامن کھینچ لیتا اور واپس مڑنے کو کہتا۔ ہم کئی برس اس طرح زندگی کے راستے پر سیر کو آتے رہے۔ زونو کو بھی سب سے زیادہ یہی راستہ پسند تھا، شاید اس لیے کہ یہاں سکون تھا اور میرے لیے یہاں میرا مرضی بکھرا ہوا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میری زندگی سے خوشیاں اسی سڑک کے ایک موڑ پر جدا ہوئی تھی اور میری آنکھوں کی روشنی چھینی گئی تھی۔ بس وہ خاموشی سے آگے آگے چلتا جاتا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ماضی کے اس سنہرے راستے پر سہم سہم کر قدم بڑھاتی جاتی۔ اس کے گلے میں پڑا ہوا پٹا ایک زنجیر کے ساتھ جڑا ہوتا تو میرے ہاتھ میں رہتا۔ سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیتا یا کوئی رکاوٹ ہوتی تو وہ بونگ کر مجھے مطلع کر دیتا اور ہم ٹھہر جاتے یا پھر ایک جانب ہو جاتے۔ اس روز بھی سامنے پتھر پڑا تھا۔ زونو نے بونگ کر مجھے خبردار کیا، مگر میں جانے کن خیالوں میں غرق تھی کہ اس کے بونکنے کا نوٹس ہی نہ لیا اور ٹوکر کھا کر سڑک پر لگی رینگ سے جا ٹکرائی۔ لیکن میرے ماتھے میں یوں پیوست ہوئی کہ خون کا فوارہ ابل پڑا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زونو مجھے چھوڑ کر الٹی سمت کو بھاگا اور وہ بونگ بونگ کر لوگوں کو میری مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ اس کے گلے میں پڑے پٹے پر بلائنڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے کچھ ہدایات کندہ تھی، لہٰذا لوگ اس کے اس طرح بونکنے کا فوری نوٹس لیتے تھے۔ جو زونو کی بدولت لوگ میری مدد کو آ گئے اور وہ مجھے اسپتال لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا اور آنکھیں کھولی تو میری دنیا میں پیر سے چاند اور سورج طلوع ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کی روشنی اس چوٹ کے لگنے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب زونو کا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جب آنکھوں کا نور لوٹ آیا تو پھر لاٹھی کی کیا ضرورت۔ بلائنڈ ایسوسی نے اپنا سیدھا ہوا تربیت یافتہ کتا مجھ سے واپس طلب کر لیا۔ میں مصر تھی کہ زونو کو واپس نہیں دوں گی، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ کتا تربیت یافتہ ہے، اب اسے کسی دوسرے نابینا شخص کو دے دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے زندگی کے ان دیکھے راستوں پر چلنا سہل ہو جائے۔ متعلقہ ادارے کے ناظم نے ایک طویل تقریر کے بعد بالآخر مجھے قائل کر لیا کہ زونو کو مجھ سے زیادہ کافی دوسرے انسان کو ضرورت ہے جو آنکھوں کے نور سے محروم ہو، لہٰذا مجھے کتا واپس کر دینا چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے زونو کو ان کے دفتر پہنچا دیا۔ میں تو انسان تھی، دل پر اور اپنی محبت پر جبر کر سکتی تھی۔ میں نے تو پہلے بھی اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے کی اذیت برداشت کی تھی، لیکن زونو انسان نہ تھا کہ اپنی محبت کو دھوکہ دیتا یا اپنے پیار بھرے دل پر جبر کی سیل رکھ لیتا۔ اس نے تو بونگ بونگ کر ساری عمارت سر پر اٹھا لی۔ وہ اس قدر مضطرب ہوا کہ منتظرین کا ناک میں دم کر دیا، خود اپنا اور ان کا جینا حرام کر ڈالا۔ 4 دن تک اس نے کھانے کو منہ نہ لگایا اور لوگ اسے منا کر تک گئے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر انسانوں نے ایک کتے کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ زونو کی جان خطرے میں ہے، اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہے۔
بھوک نے اسے نڈال کر دیا ہے۔ میں نے کئی دنوں کے بھوکے زونوں کو پیار کیا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور ناظم صاحب سے کہہ سن کر اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے ان کے پیشکش کی کہ انہوں نے جس قدر رقم اس کتے کی تربیت پر خرچ کی ہے میں وہ ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ اس بے زبان کا دل نہ توڑے۔ انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور وہ زونوں کو بطور تحفہ مجھے بخش دیا۔ انہی دونوں جون کو اپنی بیوی سے آخری زبردست جنگ ہوئی اور وہ دونوں میں طلاق ہوئی۔ وہ سخت دل برداشتہ ہو کر میرے پاس آیا اور اپنی بے وفا بیوی کا رونا رون دیا۔ وہ دوبارہ میرے ہاتھ تامنے کو تیار تھا، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ اس کی محبت میرے دل میں مر چکی تھی۔ میں نے زونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں جون، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کتوں کو پسند نہیں کرتے۔ کل تم کہو گے کہ زونوں گھر میں نہیں رہے گا اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس سے میں ایسی جو بڑی خوبی ہے جو تم میں نہیں ہے، اور وہ ہے وفا۔ میں اس پر اعتبار کر سکتی ہوں، مگر تم پر نہیں۔ جون اپنی اس توہین پر بہت جوز ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اسے صاف جواب دے رہی ہوں اور زونوں کا تو محض بہانہ تھا، ورنہ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی اکٹھے رہ سکتے تھے۔ وہ خفا ہو کر لندن سے ہی چلا گیا، مگر مجھے اس کے جانے کا آج بھی کوئی ملال نہیں، کیونکہ وہ میرے دل سے اس دن سے بھی پہلے رخصت ہو چکا تھا جب وہ مجھے نابینا جان کر بے سہارا چھوڑ گیا تھا۔ میں اب بھی سوچتی ہوں کہ جب انسان کو حقیر کرنا ہوتا ہے تو اسے کتا کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس جانور میں کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو آج کے انسان میں نہیں پائی جاتی۔